إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وقال في موضع آخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو تاکیدی حکم دیا ہے۔ ایک ہی آیت میں دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر اسی کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، آپس میں جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تاکیدی حکم یہ ہے کہ مل کر اتحاد کو قائم کرو، جس کے تعلق سے میں نے گزشتہ جمعہ مکمل ایک جمعہ میں نے آپ کے سامنے دیا ہے۔ اسی آیت کریمہ میں دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، آپس میں جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم ہونے کو، جماعتوں میں فرقہ بندی میں بٹ جانے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ یہودیوں کی علامت، تم یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں بڑھ گئے، آپس میں فرقہ بندی کرنے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جماعتیں انہوں نے الگ بنا لی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور دلیل آنے کے بعد، کلام الہی غور سے سنو، دلیل آنے کے بعد جنہوں نے اختلاف کیا، دلیل کے بعد اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دلیل آ گئی تو اختلاف وہاں ختم ہو جانا چاہیے، تم یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے ہم فرقہ بندی کرنے سے بچیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں، سورہ انعام کی آخری آیتوں میں سے ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کتنا سخت فرمان ہے، دیکھیے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا
لست منہم فی شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہوں نے فرقے بنا لیے، الگ الگ جماعتیں انہوں نے بنا لی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، شیعہ کا لفظ آپ اسی سے لے سکتے ہیں، شیعہ ہم بولتے ہیں نہیں، سنی اور شیعہ، جی ہاں شیعان علی، اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے جماعتوں میں بانٹ لیا۔ شیعہ کا جو ترجمہ ہے جماعتوں اور فرقہ بندی سے کیا جاتا ہے۔ اب جملہ اللہ تعالیٰ کا کتنا سخت ہے دیکھو، لست منہم فی شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ الگ ہیں اور یہ لوگ الگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جماعتوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیتے ہیں، فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیتے ہیں۔ یہ میں نے جیسے کہا سورہ انعام کی آیت آخری آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ ہے، کتنی سخت آیت کریمہ ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر ایک اور آیت کریمہ ہے، سورہ انعام کی ہی ہے، آیت نمبر 65 ہے، 65 آیت کا نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپسی اختلاف کو، یہ فرقہ بندی کو، یہ جماعتوں میں جو بڑھ جاتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب قرار دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، آیت اس طریقے سے ہے، قل آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو القادر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ جب چاہے گا تمہارے سر کے اوپر سے عذاب لے کر آئے گا، اللہ جب بھی چاہے گا، اس سے پہلے ایسے عذابات آ چکے ہیں، پتھروں کی بارشیں برس سکتی ہیں، اوپر سے کوئی بھی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ سکتا ہے، اللہ جب چاہے گا تمہارے سر کے اوپر سے عذاب آ سکتا ہے، او من تحت ارجلکم، اور اللہ جب چاہے گا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب آ سکتا ہے۔ آگے سنیے، عذاب الہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت کریمہ میں 3 قسمیں عذاب کی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو آسمان سے آتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو زمین کے نیچے سے آتی ہے، ہمارے پیروں کے نیچے سے، اللہ نے پیر کا لفظ استعمال کیا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اور ہم دیکھ رہے ہیں زلزلے کیسے آتے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، پارٹیاں منا رہے ہیں، اچانک ایسے ہی دھس جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سمندر میں زلزلے آ رہے ہیں، اللہ جب چاہے گا اللہ یہ عذاب دے سکتا ہے۔ عذاب کی ایک تیسری قسم جسے حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں قسمیں بڑی ہیں، یہ تیسری قسم یہ دونوں کے مقابلے میں چھوٹی ہے، حضرت عمر کا جملہ ہے، تیسری قسم اللہ کا فرمان ہے، او یلبسکم، اللہ تمہیں آپس میں لڑائے گا، مسلمان کبھی مل نہیں پائیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، اس سے اختلاف ہو گیا، ایک چھوٹے سے مسلک کے لیے وہ اپنی مسجد الگ بنانا شروع کر دے گا، یہ آپس میں لڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، میں نے کئی بار یہ حدیث کہی ہے، آپ نے مسجد الاجابہ میں دعائیں مانگی، آپ کی دعاؤں میں 2 دعائیں قبول ہوئیں اور ایک دعا اللہ کے نبی کی قبول نہیں ہوئی، ہم سب جانتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو، اے اللہ تعالیٰ تو ایک ساتھ غرق کے ڈوبنے کے عذاب میں ایک ساتھ ہلاک نہ کر، اللہ نے قبول فرما لیا۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو قحط سالی کے یعنی بھوک کے عذاب میں اے اللہ مبتلا نہ کر، اللہ نے قبول کر لیا۔ ساری جماعت جانتی، آپ نے یہ بھی دعا مانگی، اے اللہ یہ امت کو آپس میں جدا ہونے سے بچا لے، آپس میں اختلاف سے بچا لے، اے اللہ یہ امت ہمیشہ مل کر رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے منع کیا، آپ یہ دعا مت مانگیے، یہ قوم لڑے گی ضرور، ہاں یہ قوم لڑے گی ضرور۔ اور عجیب تماشا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، جو آدمی جتنا سخت بولتا نا، لوگ سمجھتے ہیں اتنا حق پہ بول رہا ہے، اور جو آدمی جمانے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو قوم کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، جو اتحاد کے جھوٹی تقریریں کرتے ہیں، قوم کے لوگوں کو جمانے کی جو کوشش کرتا نہیں، سب سے پہلے اسے بدنام کر دیتے۔ اس کا عقیدہ اچھا ہے کیا؟ پہلے دیکھ لو، یہ ڈھنگ کا ہے کیا؟ پہلے دیکھ لو۔ جو آدمی جتنا بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، قوم کو جتنا ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے آپ کا اس سے تعلق ہی نہیں جو جماعت کو بانٹ دے۔ سبحان اللہ، اسے لوگ سمجھتے ہیں یہ برحق عالم ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی برحق عالم ہے تو وہ یہی ہے، اگر کوئی نہیں بھائی ملنے کی کوشش کریں، اگر کوئی یہ بات کرتا ہے سبحان اللہ، تو پھر لوگ اسے الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جہاں جا رہا ہوں ہندوستان میں کبھی بیان کے لیے، نوجوانوں کی سختی کو دیکھ کر مجھے شرم آ رہی،
یہ ہمارے نوجوان ہیں اتنے سخت ہو گئے ہیں، اس سے آپ اتحاد پیدا کر پاؤ گے؟ کیا صحابہ نے ایسے ہی اتحاد پیدا کیا؟ صحابہ سے ہم آگے نکل گئے ہیں، سبحان اللہ۔ یاد رکھو، خوارج سے پوچھا جاتا کیا صحابہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ خوارج کہتے نہیں ہوتی۔ اور صحابہ سے پوچھا جاتا کیا خوارج کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کا جائزہ لو، خوارج کے ساتھ کھڑے ہو یا صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو؟ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے مارا، قتل کر دیا، وہی لوگ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت عثمان سے جا کر صحابہ نے پوچھا کیا ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ یہ خوارج ہیں، ان کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا ہے یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ کسی عالم کا فتویٰ نہیں، یہ نبی کا فتویٰ ہے۔ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں آدمی جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ اچھا عمل کیا ہے؟ نماز ہے، تم ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ حضرت عثمان کا جملہ ہے رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ اور ان سے جب پوچھا جاتا کیا حضرت عثمان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ خوارج کہتے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کا جائزہ لیں انشاءاللہ تعالی، اور قرآن مجید کی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ کا جملہ سنو، نہ سو غور سے سنو۔ ولا تنازعوا، آپس میں لڑو نہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ ولا تنازعوا، اگر مسلمان آپس میں لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ جی، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے بولا ہے، اور اللہ نے جو بولا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ آپ اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ ولا تنازعوا، اے مسلمانوں آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں لڑو نہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے دو جملے ہیں، یہ دو جملے زندگی بھر یاد رکھو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، سورہ انفال کی آیت ہے۔ اگر آپس میں لڑتے رہو گے، آپس میں اختلاف کرتے رہو گے، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ کیا جملہ ہے اللہ کا؟ اللہ کا جملہ کیا ہے؟ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے اندر کی ہمتیں ختم۔ آج مسلمان بزدل ہی ہے۔ جی ہاں، بزدل کیا؟ اس سے نیچے گرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے بولنے کی۔ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اختلافات کا پہلا نقصان، اور دوسرا نقصان اللہ بول رہا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا بہترین جملے ہیں اللہ کے دو جملے۔ تمہاری کوئی عزت باقی نہیں رہے گی، ہر آدمی تمہیں ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا۔ آج اس ملک میں باہر ہم سب دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور سب کی خواہش ہے کہ یہ نہ ہو۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے اگر لڑتے رہو گے آپس میں، یہ دو چیزیں مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی ضرور۔ ایک مسلمان بزدل ہو جائے گا، اور دوسری بات جو اللہ نے قرآن میں فرمائی، جی قرآن مجید کے اندر، وہ یہ ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ محترم دوستوں، گزشتہ جمعہ کا ہی یہ تتمہ سمجھ لیجئے، فرقہ پرستی کی جو آگ ہے اس میں ابھی سوال ہے، اس کا جواب دے کر میں جمعہ کا خطبہ ختم کر لوں گا۔ گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے یہ سوال کیا تھا بھائیوں کے سامنے، کیا ملنے کی کوئی صورت ہے نہیں؟ کیا مسلمان مل ہی نہیں سکتے ہیں؟ یا صرف یہ بیانات ہی کے اندر ملو بول کر ہم تقریریں کریں گے؟ کیا ملنے کی کوئی صورت ہے؟ کیا مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے بیچ میں اتحاد ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کن چیزوں پر اتحاد ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ 10-15 منٹ اس جمعہ کے باقی ہیں، میں قرآن مجید سے 3 باتیں تمہارے سامنے رکھوں گا، ایک بھی بات میری نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں مسلمان، انشاءاللہ یہ سارے مسلمان، سارے مسلکوں کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، ایک چھت کے نیچے آ جائیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کچھ باتیں کہی ہیں، صرف وہ ایک طریقہ ہے دنیا میں، اسی ایک طریقے پر مسلمان جڑ سکتا ہے، ادروائز مسلمان کبھی جڑ نہیں سکتا۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا، سبحان اللہ، یہ 3 طریقے یہاں سے لے کر اٹھیے گا انشاءاللہ۔ پہلا طریقہ کیسے اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ کتاب و سنت پر اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز کس پر؟ قرآن اور حدیث پر اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ یہ علماء کا قول نہیں ہے، کسی اہل حدیث عالم کا قول نہیں ہے، کسی عالم کا قول نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر مسلمان چاہتے ہیں ایک ہو جائیں، پہلی چیز ایک ہونے کے لیے سارے مسلمان،
ساری دنیا کے مسلمان قرآن اور حدیث پر آ جائیں. اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ میں نے قرآن کی ایک آیت نوٹ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا کلام ہے، ان تنازعتم فی شیء، اے مسلمانوں اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر لو، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو کیسے مسئلے کو حل کرنا ہے؟ اگر سارے مسئلوں کو اس پر لے کر آ جائیں، اسے آپ ترازو بنا لیں، میزان بنا لیں، اعمال کو تولنے کی جگہ بنا لیں، مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اللہ نے کہا ان تنازعتم، کتنی اچھی آیت ہے. اے مسلمانوں اگر تمہارے بیچ میں تنازع ہو جائے، اگر اختلاف ہو جائے، مسئلے میں تم لڑ پڑو، آپس میں اختلاف ہو جائے، کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اپنی بھی بات بازو رکھو، دوسروں کی بھی بات بازو رکھو، اس مسئلے کو لوٹاؤ، اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. کیا حکم ہے اللہ کا؟ اللہ ہم مسلمانوں کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بنیاد پر اللہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ مسلمان کبھی جڑے گا نہیں، یاد رکھو کبھی نہیں جڑے گا. مسلمان ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا. سبحان اللہ، لڑائیاں ہوئی ہیں، ہزاروں لوگوں کا قتل ہوا ہے، مسلکوں کے لیے لڑائیاں ہوئی ہیں. اللہ کہتا ہے اگر اختلاف ہو جائے، سبحان اللہ، جڑنے کا پہلا طریقہ یہ ہے اس چیز کو کہاں لوٹانا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول. اور اللہ کا کلام کیسا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے مسلمانوں اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہارا ایمان ہے یوم آخرت پر، تم ایسا کرو گے، آپس میں دو لوگ مل کر بات کریں گے، یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، تو اسے کہاں لوٹائیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا ایک بھی جملہ انشاءاللہ اللہ گواہ ہے جمعہ کے اندر میرا نہیں کہوں گا میں. امام مجاہد ایک بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، سبحان اللہ. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، امام مجاہد اور بہت سارے علماء نے کہا اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے اے الی کتاب اللہ و الی سنت رسول اللہ. کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاؤ اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف لوٹاؤ. ان دونوں میں دیکھو انشاءاللہ، اگر ان دونوں میں ہمیں یہ مسئلے کا حل نکل آتا ہے، اسی وقت اس بات کو تسلیم کر لو، اس کے بعد آرگیومنٹ مت کرو. اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز آپ کے حوالے کر یہ پہلی چیز ہے، اور دو باتیں بتاتا ہوں. حج کا میدان ہے، میدان حج میں حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو ان کے جیسا بنائے. وہ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، سارے علماء کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ حج میں غلطیاں کر لیتے ہیں، پہلے یہ کر دیتے ہیں، بعد میں یہ کرتے ہیں، آ کے سوالات کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے مسجد خیف جس کے بارے میں مشہور ہے 70,000 انبیاء وہاں نماز پڑھے. مسجد خیف میں الگ الگ کیمپ لگائے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ کو بات کرنے کے لیے 15-20 منٹ لگ جائیں گے، اتنی قطاریں ہوتی ہیں. لوگ سوالات آج بھی کرتے ہیں، میرے حج میں آگے پیچھے ہو گیا. ابن عباس بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہما. ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، مجھے ایک ڈاؤٹ ہے حج کے بارے میں. ڈاؤٹ یہ ہے میرا، سبحان اللہ، 3 قسمیں ہیں حج کی، حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے. اس میں بہتر کون سا ہے؟ یہ تینوں میں کون سا حج کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا؟ افضل کون سا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا حج تمتع افضل ہے. سامنے والے آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے دوبارہ پوچھا، میں نے ابو بکر سے سنا ہے. کس سے؟ رضی اللہ عنہ. میں نے حضرت ابو بکر سے سنا ہے، میں نے حضرت عمر سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں حج قران افضل ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں حج تمتع افضل ہے. بات اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹا سا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا حج تمتع افضل ہے، سامنے والا آدمی کہہ رہا ہے حج قران ابو بکر بولتے ہیں افضل ہے، عمر بولتے ہیں افضل ہے. سامنے سے جواب کیا آیا معلوم؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما، میں کہہ رہا ہوں نبی نے کہا، تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے اور عمر نے کہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں نبی نے کہا، تم کہہ رہے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اگر چاہے اس پر آسمان سے اللہ پتھروں کی بارش برسا کر تمہیں مار سکتا ہے. اختلاف ختم ہو سکتا ہے، ختم کرنا چاہے تو. اگر دکان چمکانا چاہے تو کبھی اختلاف ختم نہیں ہوگا. اگر ساری دنیا کے مسلمان اپنی انا کو چھوڑ کر، اپنے ایگو کو چھوڑ کر، میں کون ہوں اسے بازو رکھ کر
یہ اللہ کی بات آ گئی ہے، یہ میرے نبی کی بات آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی کی بات اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ یہ پہلی چیز ہے، اللہ ہماری زندگی میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے تمہارے لیے ایک سبق ہے، آپ کسی فیصلے میں بیٹھے ہیں، آپ کتنے بھی بڑے ہیں، اگر کوئی عالم سامنے سے بول دے اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے، فوراً خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، آگے بات مت کرو۔ طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، وراثت پراپرٹی تقسیم کرنے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے ہمارے نبی کی بات آ جائے، پھر آمنا و صدقنا و اطعنا، ایمان لائے، تصدیق کی، اور انشاءاللہ اطاعت کریں گے۔ یہ اختلافات کو دور کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس طریقے پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نبی کی سنتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، میں نے 3 باتیں کہی نا، دوسرا طریقہ، آج اس دنیا میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، آپ کسی بھی جماعت کے پاس جائیے گا، ہر جماعت ایک بات بولتی ہے، ہماری دلیل قرآن سے ہے، ہماری دلیل حدیث سے۔ بات کر کے دیکھ لیجیے، آپ شیعہ سے بات کر لیں، آپ قادیانیوں سے بات کر لیں، میں نے بات کی ہے، میں نے گھنٹوں بات کی ہے قادیانی سے، آپ قادیانی سے بات کریں، شکیل ابن حنیف کے ماننے والوں سے بات کریں، جتنے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہیں سب سے بات کریں، ہر آدمی بولے گا میری دلیل قرآن سے، میں قرآن سے دکھاتا ہوں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، وہ قرآن پڑھ کر ثابت کرے گا اپنی دلیل، حدیث پڑھ کر اپنی دلیل، سارے حضرات۔ اب قرآن و حدیث میں نے پہلے کہا قرآن و حدیث پہ آ جاؤ، تقریباً لوگ قرآن و حدیث مان رہے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ اپنی دلیل قرآن و حدیث سے لے رہے ہیں۔ اس کی چھوٹی مثال بول دیتا ہوں، بات آگے بعد میں لے کر جاتا ہوں۔ ایک رات ہمارے نبی اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، پیشاب کو گئے، مختصر، پیچھے پیچھے ایک صحابی گئے، ربیعہ بن کعب صحابی کا نام تھا۔ آپ نے جیسے ہی پیشاب کیا، وہ صحابی نے وضو کا پانی دیا، پیچھے جا کر کہا اللہ کے نبی بغیر وضو کے سوتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو بہت خوشی ہوئی، دن میں تو لوگ خدمت کرتے ہیں، رات میں اتنا خیال رکھ رہے ہیں صحابی۔ اللہ کے نبی نے وہ صحابی سے کہا فسأل، مانگو جی، اگر کچھ مانگنا رہا تو۔ حدیث بخاری میں ہے، حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں۔ ایک بڑا طبقہ کہتا ہے نبی نے خود کہا نبی سے مانگنے کے لیے، دلیل بھی موجود ہے، دلیل موجود ہے، خود نبی نے صحابی کو تعلیم دی مانگو مجھ سے، اور یہ لوگ کہتے نہیں مانگنا چاہیے اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ایک جملہ جو شروع میں بولا نا، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، آپ اتنے غور سے جمعہ سن رہے ہیں، الحمدللہ۔ جی اب یہاں مسئلہ یہ ہے، اس کو کیسے حل کریں گے آپ؟ سیکنڈ طریقہ اختلافات کو دور کرنے کا، قرآن اور حدیث جو بھی آپ بول رہے ہیں، کیا ایسا صحابہ نے سمجھا ہے؟ کیا ایسا صحابہ کے بعد کے جنریشن نے سمجھا ہے، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جن کے لیے قرآن نازل ہوا؟ یہ سیکنڈ کنڈیشن ہے میرے بھائی، منہج صحابہ۔ کیا چیز؟ یاد رکھو، اسے لائٹلی مت لو، آدھی نیند اور آدھی بیداری میں سن کے مت جاؤ۔ اگر اختلافات کو دور، یہاں آ کے ساری دنیا کے بدعتی اٹک جاتے ہیں۔ آپ قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہیں نا، آپ بتائیے ابن عباس نے ایسا کہا ہے، آپ بتائیے حضرت عمر نے ایسا کہا، ایک صحابی 1,50,000 صحابہ میں کسی ایک صحابی نے ایسا کہا ہے، ساری جماعتیں ہٹ جائیں گی، یہ دین اور صاف ہو کے سامنے آ جائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے اختلافات کو، ایک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہلا، اور سیکنڈ اسے سمجھنے کا طریقہ منہج صحابہ، صحابی کے اقوال، ان کی سمجھ کے مطابق۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میں تو اللہ پاک سے بھیک مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تیسری چیز بول کر اور ایک دعا کے ساتھ جمعہ ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بزنس مین ہے، ماشاءاللہ بہت سارے تاجر میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ اپنے لیے رول ماڈل اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں، مجھے تجارت کرنا ہے، آپ کے پاس ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی ہے، آپ حضرت عثمان کو اپنے لیے رول ماڈل بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے لیے رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں انہوں نے جتنا کمایا ہے، وہ جتنے بڑے مالدار تھے، کہتے ہیں تاریخ مسلمانی میں ہمارے اندر اتنا بڑا مالدار نظر نہیں آتا۔ میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، آپ مالدار بھی ہو سکتے ہیں، آپ جنتی بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
آپ مالدار سے مراد چھوٹا موٹا مالدار نہیں بتا رہا ہوں میں، آپ کی زبان میں کہوں آپ بلینر بھی ہو سکتے ہیں، آپ ملینر بھی ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ جنتی بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا دلیل مولوی صاحب؟ عبد الرحمن بن عوف دلیل ہے۔ کون دلیل ہے جی؟ اگر پڑھو نا ان کو، کس کس کی ہسٹری پڑھتے ہیں، کس کس کی بایوگرافی پڑھتے ہیں، آپ ان کی بایوگرافی پڑھو، کیسے عبد الرحمن بن عوف کاروبار کرتے تھے۔ اللہ مجھے ویسا کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بہادر بننا چاہتے ہیں، عمر کو لے لو رضی اللہ عنہ۔ آپ نرم بننا چاہتے ہیں، ابو بکر کو لے لو رضی اللہ عنہ۔ میرا تو ماننا یہ ہے، آپ جو بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ صحابہ میں سے آپ کو ایک دلیل ملے گی انشاءاللہ، آپ اپنا کر دیکھو، اللہ زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ میں دعا کر آخری بات بولتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ ہماری اولاد کو، اللہ ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ صحابہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کے جیسا بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کی ہسٹری کو اللہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا طریقہ اختلافات کو دور کرنے کا، ماشاءاللہ دو تو آپ نے سن لیے، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، انگریزی زبان والے اس کو کہتے ہیں ماسٹر کی، کیا بولتے ہیں اس آیت کو؟ ایک ہوٹل کے اندر ایک کیلی ہوتی ہے نا ماسٹر کی، اگر کیلی اندر رہ جائے، ایک کیلی ایسی ہوتی ہے جس میں سارے کمرے کھل جاتے ہیں، اس کو انگریزی والے کہتے ہیں ماسٹر کی ہے یہ آیت، امت کو جوڑنے کے لیے سب سے اہم آیت ہے قرآن مجید کی، سبحان اللہ۔ ماسٹر کی کون سی آیت ہے؟ اللہ کا کلام کیسا ہے دیکھو، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، کس سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب تعالو، آئیے تمہارے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، کن کے ساتھ؟ یہود و نصارہ کے ساتھ۔ علماء کا یہ جملہ ہے، اگر یہود و نصارہ کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے تو یہ جتنی جماعتیں ہمارے اطراف میں ہیں، کیا ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا؟ بھائی آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں نا، اللہ کا کلام کتنا بہترین ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تعالو، آئیے مل کے بیٹھتے ہیں اور آپس میں اتحاد کرتے ہیں۔ میں ساری جماعتوں والوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی آئیے، مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور جو اللہ نے کہا اس بات پر اتحاد کہیں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ نے 3 باتیں بیان کی، 3 باتوں پر ساری امت جڑ سکتی ہے۔ امت تو امت، یہود بھی جڑ سکتے ہیں اور نصارہ بھی جڑ سکتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ بار بار بولتے تھے، اللہ تعالیٰ جب یہود و نصارہ کو دعوت دے رہا ہے، ہمارے اطراف کی جو جماعتیں ہیں ان کو ہم کیوں نہیں دعوت دیں؟ سبحان اللہ، کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، پہلی چیز، ولا نشرک بہ شیئا، دوسری چیز، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، تیسری چیز۔ یہ اللہ کہ اگر یہ 3 چیزیں آپ اپنا لیں گے، یہ ساری قوم ایک ہو جائے گی، سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اردو میں معنی بولتا ہوں، پھر میں ایک بچی کے لیے معنی بولنے سے پہلے آپ ایک ہفتے سے ایک بچی، کیا کہوں، 21 سال کی ایک لڑکی، اس کے لیے آپ بار بار دعائیں سن رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے علماء کرام اکثر جگہوں پر دعائیں کر رہے ہیں۔ ندا کوثر اس بچی کا نام ہے، مدوگری کے رہنے والے ہیں، 2.5 مہینہ پہلے تقریباً نکاح ہوا ہے، سڑک حادثہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ، بار بار آپ سن رہے ہیں، اور شاید ذہن میں کچھ مار لگا ہے، دماغ میں کچھ مار لگا ہے، ابھی تک بے ہوش ہے، ابھی تک بے ہوش ہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو سب سے اچھا تحفہ دے سکتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ دعا ہے۔ مان لیجیے، یقین مانیے اس بات کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس دنیا میں جو سب سے اچھا تحفہ دے سکتا ہے وہ دعا ہے۔ آپ اس بہن کو دعا دیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ اس بہن کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً ہو سکتا ہے مسئلہ کریٹیکل ہو، لیکن اللہ کے لیے کریٹیکل نہیں ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ اس بچی کو، اس نوجوان لڑکی کو اللہ شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے۔ آخری بات جو میں نے پڑھی ہے، اردو میں معنی سن لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ 3 چیزیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، پہلی چیز ہے اللہ نعبد الا اللہ، ساری دنیا ایک ہو سکتی ہے اس پر، ہم عبادت نہیں کریں گے مگر صرف اللہ کی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی توحید، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ توحید۔ سیکنڈ بات کیا ہے؟ ولا نشرک بہ شیئا، ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، ہم شرک بھی کریں اور مل بھی جائیں ناممکن ہے، ہاتھ تو مل سکتے ہیں مگر دل نہیں مل سکتے۔ یقین مانیے، ایک اے سی کے روم میں بیٹھ کر ہم پانی پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، مگر ہمارا دل کبھی نہیں ملے گا، شرک کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔
توحید کے بغیر کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پہلی چیز ہے توحید، اور دوسری چیز قرآن کہتا ہے شرک سے دوری، شرک سے ہٹ کر رد شرک، اور تیسری چیز بڑی اچھی ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اس بات پر ہم اتحاد کریں گے، یہ میری آخری بات ہے انشاءاللہ، ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، اس بات پر اتحاد کریں گے۔ ماشاءاللہ سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، وہ باتیں جو آپ بار بار سنتے نا اس میں بوریت ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں ملتی ہے تو کچھ بول رہے ہیں مولوی صاحب، سر اٹھا کے سنیں گے۔ سبحان اللہ، میں ہمیشہ بولتا ہوں نئی باتیں کہاں سے لاؤں، وہی قرآن بولنا ہے، وہی حدیث بولنا ہے، نہیں وہی تو نازل نہیں ہوتی ہے، انہی باتوں کی تو تذکیر ہوتی ہے، انہی کو دہرایا جاتا ہے، الگ الگ انداز میں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اس بات پر چلیے آئیے اتحاد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ کیا معنی ہے رب بنانے کا؟ کون کس کو رب بنا رہا ہے بھائی؟ کون انسان دوسرے انسان کو رب بنا رہا ہے؟ یاد رکھو اس کا معنی یہ ہے اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال، اللہ نے جو حرام کیا وہ حرام۔ اسے ایک جملے میں کہتے ہیں شریعت سازی۔ کیا بولتے ہیں؟ شریعت سازی۔ حرام و حلال کا اختیار اللہ کو دیں گے، اللہ کے نبی کو دیں گے۔ ہم کسی چیز کو حلال، ہم کسی چیز کو حرام اگر کر لیں گے یہ رب بنانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تین چیزوں پر یہ امت جڑ سکتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج خطبہ جمعہ میں بیان کیا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انانیت کو بازو رکھ کر، میں کون ہوں اسے بازو رکھ کر، یہ موقع بڑا نازک ہے، امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سارے علماء کو یہ تین باتوں پر اللہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قوم کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، مہینہ شعبان کا چل رہا ہے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم پہلا روزہ اللہ نے چاہا تو ہم پالیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح سالم رمضان تک پہنچائے، اور رمضان کو ہم تک اللہ صحیح سالم پہنچائے۔ صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے۔ یہ شعبان کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا، اکثر لوگ اس مہینے میں غفلت برتتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شعبان کے مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفل روزہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اگر آپ شعبان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ میرا اگلا جمعہ رمضان میں آئے گا انشاءاللہ اس مسجد میں، اس وقت تک مجھے بولنے کا موقع نہیں رہے گا، اس لیے میں اس میں ذرا بات آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں۔ شعبان میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ نفل روزہ رکھیں، مگر اس میں بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، پہلے 15 دنوں میں زیادہ رکھیں۔ بات یہ نبی کی سنت، بعد کے 15 دنوں میں ذرا کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، بالخصوص 15 شعبان۔ رات میں جاگنا اور نفلی نمازیں پڑھنا، تعجب ہوتا ہے، کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے۔ دو دوست مل کے ایک مسجد کے پاس جاتے ہیں تو یہاں کھڑبا میں اندر جا کو ایک 10 رکعت پڑھ لے کا تمہیں، انہیں چاہ پیے تک انہیں 10 رکعت پڑھ لے کو آتا ہے۔ عجیب ہے، جتنی قضائے عمر میں جتنی نمازیں چھوڑ دی گئی ہیں، ساری نمازوں کی قضا کہاں سے یہ لے کر آئے بھائی؟ اللہ نے تو قرآن مجید میں کہا نماز کو اللہ نے وقت کے ساتھ رکھا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ سے سچی توبہ کیجیے، اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ رات میں جاگنا، قبرستان میں جا کر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں، اللہ ہر چیز میں ہمیں ان 3 چیزوں کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر عمل کو کتاب و سنت کے مطابق اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کی دولت نصیب فرمائے، جتنے مسلمان شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں شرک کی بیماری سے بچائے، جتنے مسلمان بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں بدعات کی بیماری سے بچائے۔ اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریاں دور فرمائے، جتنے لوگ بیمار ہیں صرف اس ایک بچی کے لیے نہیں، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کی بیماریوں میں اللہ شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو،
وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رب حليم.